وہ سرکار دی کمال نہیں پائے گا وہ علی پاک دا منکر ہے تے جڑا علی پاک دا منکر ہے وہ دی میں بہن اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اے اہل ایمان، اس ظالم کے اس کفریہ جملے پہ غور کرو، جو دھمال نہیں ڈالے گا قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر پوچھتا ہوں، کیا ابو بکر نے دھمال ڈالی؟ کیا عمر، عثمان اور علی، طلحہ و زبیر، حسن و حسین انہوں نے دھمال ڈالی؟ عورتیں بھی دھمال ڈال رہی ہیں، مرد بھی دھمال ڈال رہے ہیں، اور یہ بڈھا کرسی میں بیٹھ کے ناچ رہا ہے۔ اور جو دھمال نہیں ڈالتا ان کو ماں کی گالیاں دیتا ہے، بہن کی گالیاں دیتا ہے، گنتی گالیاں دیتا ہے۔ جو دھمال نہیں ڈالے گا اس کی ماں کو یوں، اس کی بہن کو یوں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو نے دین اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ دین اسلام وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ پیارا دین، آج اس کی صورت کو تم نے بدل دیا۔ آئیے ہم بتاتے ہیں، یہ دھمال، یہ ساز، یہ گانے، یہ ڈھول، یہ طبلے، یہ چمٹے، یہ سرنگیے، یہ دین محمد میں نہیں، یہود و نصارہ اور حنوت کے مذہب میں ہے۔ کفار مکہ تالیاں بجاتے اور سیٹیاں مارتے۔ یہود کے تجدد پسند طبقے نے عبادت میں موسیقی کا خاص طور پہ اہتمام کیا اور نماز کے لیے نغمے وضع کیے تاکہ یہ عبادت لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ عیسائیوں کی دعاؤں کے سارے صیغے ترانوں اور گانوں کی شکل میں ہیں اور ان کی ہر دعا کی لے اور آہنگ جدا اور مقرر ہے۔ تحریف شدہ زبور کے اندر ہے، نرسنگے کی آواز کے ساتھ خدا کی حمد کرو، تار دار سازوں اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ خدا کی حمد کرو۔ یہ عیسائیوں کا مذہب ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر طاہر القادری اپنے منہاج القرآن ادارے کے اندر عیسائی پادریوں کو بلاتا ہے کرسمس ڈے پر، اور وہ عیسائی پادری ڈھول، سرنگی، چمٹوں کے ساتھ آتے ہیں، ساز تاروں کے ساتھ آتے ہیں، اور اس ادارے کے اندر بیٹھ کر جب ان کی عبادت کا وقت آتا ہے وہ گیت گاتے ہیں کرسمس مناؤ کا، تو وہ اسی ڈھول اور باجے کے اوپر گاتے ہیں۔ یہ مذہب نصارہ کا مذہب ہے، یہ مذہب ہندوز کا مذہب ہے، یہ مذہب یہودیوں کا ہے، یہ کفار مکہ کا ہے، اہل ایمان کا یہ مذہب نہیں ہے۔ اہل کتاب کی طرح حنوت کی عبادت میں بھی گانے اور موسیقی کی بڑی اہمیت ہے۔ قوالی کے قائلین حقیقت میں انہی مشرکین سے متاثر ہو کر ان کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ موسیقی اور گانے ہندو مذہب کے خمیر میں شامل ہیں، اس نظام میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہندو مذہب کے پنڈتوں پروہتوں نے پوجا کرنے والوں میں سوز و گداز پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ اس کا سہارا لیا ہے۔ دور رسالت، دور صحابہ، تابعین کا دور، یہ گانا، راگ اور موسیقی کو غیر اسلامی سمجھتا تھا، یہ غیر اسلامی عمل تھا۔ دور صحابہ کے اندر، تابعین کے اندر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بانسری کی آواز سنی اور ایک روایت میں ڈھول کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلی دے لی۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ سنا تو انہوں نے بھی اپنے کانوں میں انگلی دی اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ شیطان کی آواز کی تفسیر میں ہے کہ یہ شیطان کی آواز گانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے دو احمق اور فاجر آوازوں سے منع کر دیا گیا ہے۔ پہلی آواز مزامیر کی، آلات موسیقی کی آواز سے مجھے منع کیا گیا، اور منہ پیٹنے، گریبان پھاڑنے، جہلیت کی صدا لگانے کی آواز سے منع کیا۔ بحقی میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون آوازیں ہیں۔ پہلی آواز مزمار کی آواز، آلات موسیقی کی آواز، اور دوسری مصیبت کے وقت چیخنے اور چلانے کی آواز۔ مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور مجھے حکم فرمایا کہ مزامیر، آلات موسیقی کو میں آگ لگا دوں۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے بعض لوگ شراب پیئیں گے، اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، ان کے سروں پہ باجے بجائے جائیں گے اور گانا گالیاں والی گانے گائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ وہ پرانی بات ہوئی، قوال قوالی گایا کرتے تھے، آج باقاعدہ فلم میں کام کرنے والی بدکار عورتیں لال شہباز قلندر کی قوالیاں گاتی ہیں۔
नुसरत फतेह अली खां की कवालियों को लड़कियों ने गाना शुरू, उनकी सीढ़ियां धड़ाधड़ बिक रही है। यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इनके सरों पर बाजे बजेंगे, गाने गाने वाली गाने गाएंगी। इनका इंजाम क्या होगा? अल्लाह इनको जमीन में धंसा देगा या इनको बंदर और सुअर बना देगा। कवाली में साज, गाने और बाजे के बारे में शरई दलाइल आपने सुन लिए, मगर माजरा इब्तदा में क्या था? कवाली के जरिए, खुश अलहानी के जरिए इस्लाम की दावत को लोगों के सामने पेश करने के लिए यह रास्ता खुला था। तो इसकी हुर्मत इसलिए कि इसमें गाना, साज, ढोल, ये सारी चीजें दाखिल हो गई। अगर ये मामला यहीं तक रुक जाता तो शायद मामला छोटा रहता। अब इस कवाली के जरिए अगला कदम क्या हुआ? साथ गाने बाजे तो एक छोटी सी बात रहेगी, अब इस कवाली के जरिए बाकायदा कुफर की दावत दी जाती है, इस्लाम की बुनियादों को गिराया जाता है, अल्लाह की सिफात छीन कर मुर्दों में बांटा जाती है। आइए कवाल की कवाली हम आपको सुनाते हैं। वो कहता है, फिर तुम बेइज्जती का फिर माहौल बना सकते हो, मेरी बिगड़ी को बनाने में कबाहत क्या है। आईना खाने में तब्दीली भी ला सकते हैं, तुम बेइज्जती का फिर माहौल बना सकते हैं, मेरी बिगड़ी को बनाने में कबाहत क्या है। आपका चाहे तो मुर्दों को जिला सकते हैं, पीरों के पीर हैं। पीर जेलानी अब्दुल कादिर, आप कुम बेइज्जती मुर्दे से कहते थे, कुम बेइज्जती मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा दिया था और वो क्या कहा करते थे? कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो। वो कहते हैं ये तो ईसा का मौजज़ा था ना, हमारे पीर साहब तो बहुत तकड़े हैं उनसे भी। कुम बिइज़्नी का फिर माहौल बना सकते हो, मेरी बिगड़ी को बनाने में कबाहत क्या है। आप तो चाहे मुर्दों को जला सकते हैं, मुर्दों को चाहे जिंदा कर दें, कुम बिइज़्नी कहें और कब्र से सारे मुर्दे खड़े हो जाए। पीरों के पीर हैं, रोशन जमीर हैं, बगदाद वाले हजरत सबके दस्तगीर हैं। अगर कवाली में मामला गाने, साज, बाजों का रहता, ढोल का रहता तो एक छोटा माजरा था। अब तो ये कवाली, मुझे याद है एक दफा पाकिस्तान में सफर कर रहा तो उसने गाने लगाए हुए, तो मैंने कहा भाई अल्लाह से डरो, ये गाने हराम है, बंद कर दीजिए। तो उसने मेरे को देखा, अच्छा मौलवी साहब, उसने फौरन गाने बंद करके नुसरत फतेह अली खां की कवाली लगा दी। मैंने कहा भाई बात सुनो, दोबारा गाने लगा दो, इस कवाली को बंद करके दोबारा गाने लगा दो। मौलवी साहब आप कह रहे हो गाने लगा दो? मैंने कहा हाँ, वो जो गाने थे ना वो गुनाह था, अब जो तुमने लगाया है ये कुफर और शिर्क है, इसको सुनने से इंसान का ईमान बर्बाद हो जाएगा। अगर वो राजी हो जाए और अगर इस पे खामोश रहे और इसके खिलाफ उसके दिल में नफरत ना आए, ये तो कुफर तुमने लगाया, ये तो मेरे रब को गालियां देने वाला। आएगी उसकी कवालियों का जिक्र आगे आएगा।